نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ ولا تجعلوا اور نہ بناؤ ولا تجعلوا اللہ عرضة لأيمانكم اللہ کے نام کو اپنی جھوٹی قسموں میں آڑ نہ بناؤ، یعنی اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ۔ کس بات کے لیے؟ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا، اس بات کا بہانہ نہ بناؤ کہ تم نیکی کے کاموں سے ہٹ جاؤ یا تقوی کے کاموں سے ہٹ جاؤ یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے ہٹ جاؤ، تو اس میں آڑ نہ بناؤ، بہانہ نہ بناؤ اللہ کے نام کا، یعنی جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ۔ تبرع کہتے ہیں نیکی کے وہ سارے کام جو حقوق العباد سے متعلق ہیں، یعنی انسانوں سے، والدین سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، جتنے بھی انسانوں کے جو حقوق ہیں اس کے بارے میں۔ اور تتقوا تقوی کہتے ہیں اللہ کے جو حقوق اللہ ہیں ان کے بارے میں، اور تصلحوا بین الناس لوگوں کے درمیان صلح کرانا، یہ جو اصلاح معاشرہ کے جو کام ہیں ان سے، تینوں قسم کے کاموں سے اللہ نے فرمایا کہ بہانہ نہ بناؤ ان سے رکنے کا کہ جی میں نے قسم کھا لی ہے۔ واللہ سمیع علیم، فرمایا کہ اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تمہاری نیتوں کے پیچھے کیا ہے اور تمہاری زبانیں کیا ادا کر رہی ہیں۔ ہوتا ہے انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ انسان زبان سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، پیچھے نیت کچھ اور ہوتی ہے اور دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ انسانوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کو اس بات سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، وہ نیتوں کے احوال کو جانتا ہے۔ اور اللہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ جو ہے تمہاری صورتوں کو، شکلوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کے حال کو دیکھتے ہیں، اس پر معاملہ فرمائیں گے، تمہارے دلوں کے حال پر اور نیتوں پر۔ فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اب یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا کہ جو بیکار قسم کی قسمیں کھا لیتے ہو، ایسے عادتاً ہوتا نا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو اس پہ تو اللہ تم سے نہیں پوچھے گا۔ یعنی یہ ہمارے ہاں عرب میں بڑا رواج ہے، واللہ واللہ واللہ، بات بات میں واللہ 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 کرتے رہتے، تو یہ اللہ کی قسم ہے، یہ ایک عادت بن گئی ہے۔ اس عادت پہ، اس بیکار عادت پہ فرمایا اللہ تم سے نہیں پوچھے گا، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، فرمایا لیکن جو تم دل کے ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ جو قسم کھاؤ گے اس پہ اللہ مواخذہ کرے گا۔ یعنی اگر واقعتاً اللہ دل کے ارادے سے، نیت سے کوئی قسم کھا لے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اور ورنہ قسم کو توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ واللہ غفور حلیم، فرمایا کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے، بڑا مہربان بھی ہے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 2 وقت کا کھانا کھلانا 10 مسکینوں کو، یا ان کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور یا 3 مسلسل روزے رکھنا۔ اب بہت سارے آپشن موجود ہیں، یعنی قسم اگر انسان توڑ بیٹھے تو پھر یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور یا ان کو کپڑے پہنائے، یا مسلسل 3 روزے رکھے، درمیان میں گیپ نہ آئے، اور یا پھر ایک غلام جو چونکہ اس زمانے میں نہیں ہے وہ، اس لیے یہ 3 ہی آپشن موجود ہیں، کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا یا 3 روزے رکھنا۔ اب چونکہ عورتوں کے بارے میں احکامات چل رہے تھے تو ابھی بہت ساری آیات میں آگے سارے معاشرتی احکامات چلیں گے۔ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں سے نہ ملنے کی، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ عرب معاشرے میں یہ عام رواج تھا، قسم کھا لیجیے میں عورت سے نہیں ملوں گا، اپنی بیوی سے نہیں ملوں گا، اور وہ لمبا عرصہ تک چھوڑے رکھتے ہیں۔
اور نہ اس سے یعنی بیوی بھی بیچاری بنی رہتی، نہ وہ آزاد ہوتی اور نہ اس کے پاس رہ سکتی، نہ جا سکتی، تو درمیان میں معلق کر دیتے۔ اس کی اللہ نے اصلاح فرمایا کہ جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی، تربص 4 اشہر، اب ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اللہ نے مدت مقرر کر دی، یعنی 4 مہینے سے زیادہ بیوی کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یعنی اس سے اگر یہ قسم کھا لے تو اس یا تو 4 مہینے کے اندر وہ رجوع کر لے، صلح کر لے، ورنہ 4 مہینے کے بعد آٹومیٹک طلاق واقع ہو جائے گی۔ فَإِن فَاءُوا، فرمایا اگر وہ رجوع کر لیں یعنی 4 مہینے کے اندر، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس قسم کی یعنی عادت کو یا اس قسم کی طبیعت کو یا اس قسم کی بات کو اللہ رب العزت معاشرتی احکام میں، اسلام کے خاندانی احکام میں پسند نہیں کرتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات جو ہیں خوشگوار رہنے چاہیے۔ ہاں کبھی کبھار اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو اس میں بھی صلح فوراً کر لینی چاہیے، نہ کہ ایک لمبا عرصہ تک چھوڑے رکھے۔ اگر خاوند کی طرف سے یہ معاملہ ہے کہ وہ اس کو 4 مہینے بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا، تو بیوی کی طرف سے بھی یہی معاملہ ہے۔ بیوی بھی بغیر کسی وجہ کے 4 مہینے سے زیادہ خاوند کو اس کی جنسی ضرورت پوری نہ کرنے کی، یعنی یہ ہو سکتا لازمی ہونی پڑے گی، کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے، کوئی طبی وجہ یا کوئی ایسی وجہ۔ تو اسی طرح خاوند کا بارہ ہے اور اسی طرح وہ بیوی کے بارے میں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی مسائل ہے، خوش دلی کے ساتھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ناراضگی کے ساتھ 4 مہینے سے زیادہ مدت نہیں گزرنی چاہیے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، فرمایا اگر ان 4 مہینوں کے بعد پھر واقعی تم طلاق کا ارادہ کر لو، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اب یہ کیا ہے کہ اللہ سننے والا، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے، یعنی طلاق کی وجہ ہونی چاہیے ایسا، کیونکہ اللہ کو سب حلال کاموں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ فرمایا اگر تم یہ ارادہ کر لے تو پھر اللہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے، جانتا ہے، معلوم ہے اس کو کہ واقعی اس کی جینون ریزن موجود ہے۔ اگر جینون ریزن موجود نہیں ہے تو پھر فرمایا اللہ سننے والا، جاننے والا ہے، اور جب سننے والا ہے، جاننے والا ہے تو یقیناً اللہ پھر تم سے اس کا حساب بھی لے گا۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور فرمایا کہ جو متعلقہ عورتیں ہیں جن کو طلاق ہو گئی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک، یہ ان کی عدت ہے، یعنی ایک طلاق کے بعد 3 حیض ان کو انتظار کرنا ہے۔ اس دوران وہ دوبارہ دوسرے کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں اس دوران میں اگر ایک ہی طلاق ہوئی ہے تو دونوں آپس میں صلح کر سکتے ہیں، رجوع خاوند کر سکتا ہے، اور اگر وہ ٹائم گزر گیا تو پھر بھی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اگر ایک طلاق ہے تو پھر دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، تو فرمایا اس عرصے کے دوران میں عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اس کو چھپائیں، یعنی اس کی بڑی غرض یہی ہے تاکہ یہ واضح ہو جو حمل موجود ہے یا نہیں ہے، بچہ کوئی پیدا ہونے والا یا نہیں ہے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا اگر وہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والی ہیں تو ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں ہونے والے کسی بچے کو چھپائیں، اس درسے میں ان کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، فرمایا ان کے شوہر جو ہے ان کا یہ حق موجود ہے کہ اس عرصے کے دوران جو دوبارہ صلح کر سکتے ہیں، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ واقعتاً کوئی اصلاح کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یعنی صرف چھیڑ خانی کے لیے نہیں، صلح کر لی پھر طلاق دے دی، یعنی 4 مہینے کی 3 مہینے کے اندر صلح کر لی پھر طلاق دے دی، یہ غلط ہے۔ میں واقعی اگر نیک نیتی کے ساتھ دوبارہ سے اچھی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اس عرصے کے دوران اللہ نے اجازت دی ہے کہ ان کے شوہر ان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، اور فرمایا اسی طرح عورت کے لیے بھی یہی حق موجود ہے کہ اس سے بھی اچھا سلوک کیا جائے، عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس طرح ان پر یہ حق تھا شوہر کا حق ادا کرنا، اس طرح شوہر کا بھی یہ حق ہے کہ ان کو عورتوں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن فرمایا کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے۔ اچھا اب یہ فوقیت کس چیز طرح کی ہے؟ یہ فوقیت ہے انتظامی فوقیت، یعنی گھر میں اگر کسی کو سربراہ نہ بنایا جائے گا تو گھر کا نظام چل نہیں سکتا۔ ہر گھر بھی ایک چھوٹا سا ادارہ ہے نا، اس کے لیے ضروری ہے گھر کے اندر کسی کو سربراہ بنایا جائے، تو اللہ نے اس کو مرد کی جو ذہنی یا جسمانی جو صلاحیتیں ہیں ان کے مطابق اللہ نے یہ زیادہ بہتر سمجھا ہے کہ مرد ہی گھر کا سربراہ رہنا چاہیے۔ اچھا اسلام یہ کبھی نہیں کہتا کہ عورت مرد سے کمتر ہے،
اسلام کا کہتا ہے کہ عورت مرد سے مختلف ہے، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. یعنی مغرب اس بات کا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ اسلام عورت کو کمتر نہیں سمجھتا. اسلام نے تو عورت کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے. صحیح نا؟ یہ نا، یعنی ماں کے درجہ اتنا بلند، بیٹی کا درجہ اتنا بلند، بہن کا درجہ اتنا بلند، بیوی کا درجہ اتنا بلند. اسلام میں وہ کیا دے سکتا ہے؟ اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ عورت مرد سے کم تر نہیں ہے، بلکہ عورت مرد سے مختلف ہے. دونوں کے میدان الگ الگ ہیں، دونوں کی طبیعتیں الگ ہیں، دونوں کے نفسیاتی جسمانی مسائل جو ہے ذہنی اور یہ سارے الگ الگ ہیں، ان سے الگ الگ سلوک ہونا چاہیے. تو یہاں بھی وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ انتظامی طور پر گھر کے معاملات میں اللہ فرمایا کہ ان کو اور مرد کو ایک درجہ حاکمیت حاصل ہے. اگر اس کی اس بات کو نہ مانا جائے گا تو پھر گھر کا نظام نہیں چلے گا. ہاں اگر کسی گھر میں عورت کمانے والی ہو، اچھا یہ مرد کو بھی اس لیے فوقیت ہے کہ مرد کمانے والا ہے، تو اس گھر میں عورت کو بھی یہ درجہ مل سکتا ہے، وہ بھی انتظامی سربراہ بن سکتی اگر اس کے ہاتھ میں وہ ساری مالی طاقت موجود ہے، وہ کمانے والی ہے. مرد کا بے شمار ایسے گھرانے ہیں، مرد سارا دن چارپائی توڑتے ہیں چارپائی توڑتے ہیں، عورتیں کماتی ہیں، یہ ایسا موجود بھی ہے. تو وہاں پہ پھر عورت کو یہ صلاحیت ہونی چاہیے، حق حاصل ہونا چاہیے. اور علماء نے لکھا ہے کہ حق حاصل ہے اس کو، کہ کیونکہ وہ جو کام جو مرد کا تھا اب وہ کر رہی ہے، تو وہ اس کو ظاہر ہے پھر انتظامی سربراہی بھی اس کو حاصل ہوگی. فرمایا واللہ عزیز الحکیم، دیکھو ان سارے معاملات میں اللہ عزیز ہے. عزیز کا مطلب ہے غلبے والا ہے، حکمت والا ہے. تو اللہ دبنگ ہے، اللہ کے کسی حکم کو نظر انداز نہ کرنا، یا کوئی بہانہ نہ بنانا، کوئی نیتیں نہ بگاڑنا. بظاہر تم بہانے بنا لو دنیا کے اندر، لیکن اللہ عزیز ہے، غلبے والا ہے، قیامت کے دن تمہیں پکڑے گا. وہ حکیم بھی ہے، اور اللہ کی یہ حکم حکمت کے بغیر نہیں ہے. اللہ نے اپنی حکمت سے تمہیں سارے یہ احکامات عطا فرمائے ہیں، ان پر چلو یہ جانتے ہوئے کہ اللہ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اور اگر غلطی ہو جائے تو غفور الرحیم بھی ہے. لیکن ساری آیتوں میں تین صفتیں آئی، پہلے غفور الرحیم کی آئی ہے، اور پھر سمیع علیم کی آئی ہے، اور پھر عزیز الحکیم کی آئی ہے. اور ان کا کوئی مطلب ہوتا ہے آیتوں کے بعد میں فرمایا عزیز بھی، حکیم بھی، اور سمیع بھی، علیم بھی. لیکن مسٹیک ہو جائے تو غفور الرحیم بھی ہے اگر تم اس سے رجوع کر لو. اللہ پاک سمجھ نصیب فرمائے.